على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا حاجی محمد اصغر چشتی صاحب دامت برکاتکم العالی اور دیگر علماء کرام حفاظ کرام دوستو عزیزو آج کی یہ پروقار محفل محمد عرفان مناز صاحب نے آپ نے بیٹے کہ حفظ مکمل ہونے پر سجائی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس بچے کو حفظ یاد رکھ کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اپنی طرف سے اور دارالعلوم کی طرف سے محمد عرفان مناز صاحب ان کے بچے اور عزیز و اقارب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں تو آج کی یہ محفل قرآن کے حوالے سے ہے تو میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کے معنی یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اللہ نے اس سے آگے والی جو آیت کریمہ ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب میں یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے یعنی جو بندہ بھی اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے متقین کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کتاب سے پڑھنے سے سمجھنے سے عمل کرنے سے ہدایت پا جاتے ہیں اور یہ جو کتاب پڑھتے ہیں حفظ کرتے ہیں ان کا مقام اعلیٰ بن جاتا ہے ہمارے اندر سے پیدا ہونے والے ہمارے بیٹے ہمارے بھائی عزیز و اقارب جو ہمارے بڑے ہیں جو حفاظ کرام ہیں ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی والدین ان کی والدہ ان کا باپ کسی بچے کو کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ اعلیٰ ہے یہ میرا بچہ بہت بہتر ہے دوسروں سے کوئی استاذ کہتا ہے کہ یہ میرا شاگرد اعلیٰ ہے بہتر ہے اور کوئی پیر کہتا ہے کہ یہ میرا مرید بہت اچھا ہے اور کوئی استاذ کہتا ہے کوئی رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار اچھا ہے حقیقتاً اچھا وہی ہوتا ہے جس کو میرا رب فرما دے یہ اچھا ہے جس کو میرا محبوب آقا علیہ السلام فرما دے یہ اچھا ہے تو سب سے اچھا وہی ہے جس کو میرے محبوب فرما دیں کہ یہ میرا محبوب کہہ دے کہ میرا امتی اچھا ہے آپ کے میرے محبوب علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान खुद सीखे और दूसरों को सिखाए, बेहतर वो है। और आज हम महफिल में बैठे हैं, अल्लाह ने इनको इस नेमत से नवाजा है। हमारी ये दुआ है कि ये अपनी मंजिल को याद रखें और अमल करें और आगे दूसरों तक इस इल्म को पहुंचाएं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आज ये खुद कुरान पढ़े हैं तो इनको ये सवाब मिलेगा। फिर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका में सुनाता चलूं। आपके और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे एक हरफ के बदले 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां अता फरमाता है? सभी बोलिए, कितनी नेकियां अता फरमाता है? 10 नेकियां अता फरमाता है। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक है हरफ है, बल्कि ये अलग अलग 3 हरफ है। जो बंदा भी ये 3 हरफ तिलावत करता है, पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 30 नेकियां अता फरमा देते हैं। और इनके वालिदैन के लिए, इनके असातिज़ा के लिए मैं एक और आपको इरशाद फरमाता सुनाता चला जाऊं। फरमाया अदालो अला खैरि कफ़ाइलिही, कि जो बंदा किसी की नेकी पर रहनुमाई करता है तो ऐसा ही है जिस तरह नेकी करने वाला है। आज इरफान साहब ने अपने बच्चों को नेकी के रास्ते पर लगाया है, तो आज वही नेकी उनको मिलती है जो उनके बच्चे करते हैं। अगर इनका बच्चा तिलावत करता है और एक हरफ पढ़ता है, उसके बदले उसे 10 नेकियां मिलती हैं, तो उसके वालिद को भी 10 नेकियां मिलती हैं, उसके उस्ताद को भी 10 नेकियां मिलती हैं, सीधे रास्ते पर चलाने वाले को भी 10 नेकियां मिलती हैं। इसलिए आज इस महफिल से आप भी ये सबक ले जाएं कि अल्लाह ने औलाद दी है तो मैंने भी अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाना है, मैंने भी ये नेकियां हासिल करनी है। यही नहीं है आज हमारा जो मिजाज बन चुका है, हम कहते हैं अगर बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन गया तो वो खाएगा कहाँ से? अगर आलिम दीन बन गया तो वो खाएगा कहाँ से? मेरे भाई, ये हमारा अकीदा नहीं है, ये हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में अंग्रेजों ने बात डाल दी है कि अगर बंदा दुनियावी तालीम हासिल न करे तो वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, उसे नौकरी नहीं मिलती। इससे बड़ी नौकरी क्या है कि बंदा हाफ़िज़ कुरान बन जाए तो अल्लाह मुसल्ला रसूल अता फरमा देता है। बंदा आलिम दीन बन जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मिंबर रसूल अता फरमा देता है। इससे बड़ी नौकरी कौन सी है? मैं असल में आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह की। सब बोलिए, रिज़्क़ देने वाला कौन है? यही हमारा अकीदा है। देखिए, जो अनपढ़ है वो भी खा रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो भी खा रहा है, जो हाफ़िज़ कुरान है वो भी खा रहा है। और आपने कभी ये सुनो कि फलां हाफ़िज़ कुरान ने खुदकुशी कर ली है, फलां आलिम दीन ने खुदकुशी कर ली है? नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह हाफ़िज़ कुरान को भूखा रहने नहीं देता। आप लोग अपनी जब निजी महफिलों में बैठते हैं ना, तो आप कहते हैं कि हाफ़िज़ बड़े खाते हैं, ये मौलवी बड़ा खाते हैं, तो हम तो यही सबक दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं, कि वो भी खाएं, वो भी भूखे न रहें, अल्लाह के रास्ते में निकले तो बेहतर से बेहतर खाएं। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह आपके बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाए, वो भी अच्छा से अच्छा खाना खाएं, आपके बच्चों को आलिम दीन बनाए, वो भी अच्छा खाना खाएं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारें तो उनको हाफ़िज़ कुरान बनाएं, उनको आलिम दीन बनाएं। आज हमारी नजर में हाफ़िज़ कुरान कुछ नहीं, हम हाफ़िज़ कुरान की इज्जत नहीं करते। मैं आपको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान सुनाता हूँ और आपका तरीका सुनाता हूँ कि आज हमारे मुल्क में जो निज़ाम है, जो जितना बड़ा जाहिल है इतने बड़े ओहदे पर फाइज है।
میں نہیں کہتا، آپ نے خود مشاہدہ فرمایا کہ ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سورۃ الاخلاص سیدھی نہیں آتی. آپ نے موبائلوں پر سنی ہوگی، میں نے بھی سنی ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے اس سے اور زیادہ فرماتے ہیں. ایک تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، اس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قافلہ بھیجا تھا، اور یہ ہمیں بھی حکم ہے کہ جب آپ اکٹھے سفر کریں تو ایک امیر بنا لیں، ایک بڑا بنا لیں کہ رستے میں جو معاملات ہوں وہ طے کریں. اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کوئی قافلہ لشکر وغیرہ بھیجنا ہوتا تو ایک امیر مقرر فرماتے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلہ بھیجنا تھا تو صحابہ کرام کو بلایا. آپ دیکھیں نا، مسجد میں کوئی امام نیا آئے تو وہ لوگوں کو نماز کہلوائے، کلمے کہلوائے، تو بعد میں کیا ہوتا ہے وہ کبھی کہہ دینا کہ میں نے اب نماز سننی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان لوگوں کو بلایا جن کو قافلے کے ساتھ بھیجنا تھا، ایک کو بلایا، فرمایا، پوچھا کہ تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے اپنا بتایا، ایک نے اپنا بتایا، تیسرے نے اپنا بتایا. ایک نوجوان جو سب سے چھوٹا تھا، بڑے لوگ موجود تھے لیکن ینگ تھا، جوان تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، اے نوجوان تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سورۃ البقرہ پوری یاد ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا امیر ہے. یعنی امیر بھی وہ بنے گا جسے قرآن زیادہ یاد ہے. تو آج ہمارے یہاں ووٹ زیادہ اس سے ملتے ہیں جو اچھے طریقے سے جھوٹ بول لیتا ہے، اچھے جھوٹے وعدے کر لیتا ہے. یعنی اچھے سے مراد طریقہ ہے جھوٹ بولنے کا کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وعدے کر کے مکر جاتے ہیں. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ عہدہ اسے ملتا جسے قرآن زیادہ یاد ہے. اور اسی طرح عرفان صاحب نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تو ان کو انعام کیا ملے گا؟ بچے کو کیا انعام ملے گا؟ آپ نے پہلے بھی حدیث مبارکہ سنی، قیامت والا دن ہوگا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حافظ قرآن کو فرمایا جائے گا کہ جاؤ جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتے تھے اسی طرح پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. اور یہ تھوڑا انعام نہیں ہے، بڑا انعام ہے کہ جہاں پر وہ ناس ہوگی وہاں پر اس کا مقام ہوگا تو اتنا اعلیٰ مقام اسے ملے گا. آج ہم دنیا کی زندگی بچوں کی بہتر بنانے کے لیے کتنی دغدغہ کرتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، لیکن آخرت سنوارنے کے لیے کچھ نہیں کرتے. حالانکہ آپ کبھی چرپائی پر رات کو لیٹے نا تو لیٹتے وقت اپنے تصور میں یہ اپنے آپ سے کہیں کہ بس میری روح قبض ہو گئی، فرشتہ آیا، روح قبض ہو گئی، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اب مجھے کفن دیا جا رہا ہے، اور کفن کے بعد اب میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے. جنازے کے بعد یہ تصور کرنا ہے کہ مجھے قبر میں رکھا جا رہا ہے. وہاں پر قبر پر جب پڑیاں رکھی جاتی ہیں اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے. تصور میں یہ خیال کرنا کہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی. اگر آپ خود برداشت کر سکتے ہیں وہ وقت تو پھر بچے برداشت کر لیں گے. میں نے کئی بار ایسا کیا ہے کہ قبر کے اندر تصورات میں لیٹ کر اوپر پڑیاں مٹی ڈالی، تصورات میں، خیالات میں، تو میرا دل نہیں کرتا کہ وہاں پر بندہ لیٹا رہے. یعنی کہ خوف آتا ہے تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا. اس خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا جس سے آج ہم دور ہو گئے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان والدین کے لیے بھی فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ممبر لگے ہوں گے نور کے، کچھ لوگ وہاں ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ان کے سروں پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ وہ تاج سورج سے زیادہ روشن ہوگا، چمک رہا ہوگا. اللہ کے بندے اللہ کی برگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ کیا یہ نبی ہے؟ کیا یہ نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ نبی نہیں ہے. یا اللہ پھر یہ اللہ، یا اللہ تیرے ولی ہے. اللہ فرمائے گا نہیں، یہ میرے ولی بھی نہیں ہے.
پوچھا جائے گا یا اللہ کیا یہ شہداء ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں یہ شہداء بھی نہیں ہے. باری باری اس طرح پوچھا جائے گا یا اللہ پھر کون لوگ ہیں، انہیں یہ مقام کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا. اگر حافظ قرآن کے والدین کا یہ مقام ہے تو آپ سوچیں کہ جو خود حافظ قرآن ہے اس کا مقام کیا ہوگا. اس لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو نیت کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی ہے. دیکھیں نا ہمارے نوجوان ہیں نماز پڑھ رہے ہو تو انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، جنازے میں جائیں جنازے کا طریقہ نہیں پتا. کیوں؟ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں. جب ہم دین کے قریب ہو جائیں گے دین سیکھیں گے تو پھر دیکھنا ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. آج ہمارے اوپر جو عذاب آ رہے ہیں وہ ہمارے خود ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا 21ویں پارے میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. فرمایا کہ یہ جو تم پر عذاب آتے ہیں نا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان میں سے بعض عمروں کا ذائقہ تمہیں چکھاتا ہوں تاکہ تم واپس لوٹو. لیکن زلزلہ آتا ہے ہماری زبانوں پر کلمہ آ جاتا ہے، یہ سیلاب آیا ہے پانی آیا ہے تو ہم ڈر گئے اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے. لیکن جب بھی وہ ختم ہوا زلزلہ ختم ہوا ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف بھی اترا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہر وقت ہونا چاہیے. ہمیں خود بھی قرآن پڑھنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھانا چاہیے. ہمیں خود بھی نماز پڑھنی چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنانا چاہیے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے آئے. کیا کیا کریں؟ آپ نے ساتھ سب بولیے آپ نے ساتھ مسجد میں لے آیا کریں. تو ڈیوٹی کس کی ہے؟ سرپرست کی، والدین کی. تو جب خود والدین جن کی ڈیوٹی یہ حضور نے لگائی ہے، سرپرست کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خود مسجد میں نہیں آئے گا تو اس کے جو ماتحت ہیں وہ کس طرح آئیں گے؟ اس لیے پہلے خود والدین کوشش کریں کہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں اور پھر دیکھنا کہ آپ کے بچے بھی نمازی بن جائیں گے. گھر میں ماں نماز پڑھتی ہو تو بیٹیاں بھی نماز پڑھتی ہیں، اگر ماں نہیں پڑھتی تو بیٹیاں بھی نماز نہیں پڑھتی. اس لیے آپ اگر سیدھے رستے پر چلیں گے تو اولاد بھی سیدھے رستے پر چلے گی. اور دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ایمان کو سب سے بہتر فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے، یہ روایت بھی تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے تعجب والا ایمان فرشتوں کا ہے. کریم آقا نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان تعجب والا کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے. پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر فرشتوں کا ایمان تعجب والا نہیں ہے تو پھر جو اللہ کے نبی ہیں ان کا ایمان تعجب والا ہے. کریم آقا نے فرمایا کہ ان کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے کہ جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. تو پھر صحابہ سے حضور نے سوال کیا اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سب سے تعجب والا ایمان ہمارا ہے، یعنی صحابہ کرام کا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہارا ایمان تعجب والا کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ صحابہ جب ایمان لائے انہوں نے معجزات دیکھے ہیں، مجھے دیکھا ہے، میرے معاملات دیکھے ہیں. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے تعجب والا ایمان اس کا ان میرے امتیوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور یہ میرا قرآن لایا ہوا قرآن جو اللہ نے مجھ
پر نازل فرمایا ان تک 2 جلدوں پر پہنچے گا، 2 جلدوں میں پہنچے گا۔ وہ لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کر اس پر عمل کریں گے، وہ میری امتی جو ہیں ان کا ایمان سب سے تعجب والا ہے۔ یعنی کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے حضور کے معجزات کو دیکھا نہیں ہے، لیکن 2 جلدوں میں ان تک قرآن پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی آپ کو آپ کے ایمان کو تعجب والا کہا گیا، لیکن یہ اس صورت میں جب ہم قرآن پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آخری بات کر کے کہ جب بچہ حافظ قرآن ہو تو پھر بندہ قبر میں بھی جائے تو اللہ رب العالمین بندے کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن یہ میں جو روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، جب قبر کے پاس سے گزرے نا تو میں یہاں رک کر ایک اور بات کروں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو شان عطا فرمائی ہے اور بہت کمالات عطا فرمائے ہیں۔ جو اللہ کے نبی ہیں چلتے زمین پر ہیں، خبریں زمین کے اندر کی رکھتے ہیں، چلتے زمین پر ہیں، خبریں زمین کے اندر کی رکھتے ہیں، چلتے زمین پر ہیں، ان کو خبریں آسمانوں کی ہوتی ہیں، چلتے زمین پر ہوں۔ اور حضرت عباس کو حضور نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا عباس جو گھر میں رکھ کر آئے ہو اپنی بیوی سے یہ باتیں کر کے آئے ہو، اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، چلتے زمین پر ہیں، خبریں زمین کے اندر کی رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرے، قبر کے پاس سے جب گزرے نا تو قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تو جب واپس آئے تو قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا۔ اللہ کی برگاہ میں عرض کی یا اللہ میں جب یہاں سے گزرا ہوں تو اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے، آج واپس آئے ہوں تو عذاب نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میری عیسیٰ جب یہ بندہ دنیا چھوڑ کر آیا تھا تو دنیا میں ایک چھوٹا بچہ چھوڑ کے آیا تھا، آج وہ بچہ اس قابل ہوا ہے کہ استاذ کے پاس گیا ہے اور اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے چھوٹے بچے نے زمین کے اوپر مجھے رحمان بھی پکارا ہے، رحیم بھی پکارا ہے، تو میں رب میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک بندے کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان بھی کہے، مجھے رحیم بھی کہے، تو میں اسے زمین کے اندر عذاب دوں، اس وجہ سے میں نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ تو یہاں پر میں عرض کروں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو، اس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے، تو ہمارا تو یہ یقین ہے، ایمان ہے، اگر ایک انسان کا بیٹا حافظ قرآن ہے، جب وہ حفظ یعنی قرآن پڑھتا ہے، اگر دنیا میں بھی اس کا والد موجود ہے اسے ثواب ملتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو پھر بیٹا پیچھے قرآن پڑھتا رہتا ہے، اسے ثواب ملتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ان کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بچوں کو قرآن تو پڑھاتے ہیں لیکن رسماً رواجاً پڑھاتے ہیں، ان کو تلفظوں کا نہیں پتا، ان کو وقف کرنے کا نہیں پتا ہوتا، یعنی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کسی ایسے استاد کے پاس بھیجیں جسے خود بھی قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو اور بچوں کو بھی صحیح پڑھاتا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ۔